کر چکی ہے۔ اب حکومت فرانس پاکستان کی مدد کرنے کی خواہش مند ہے۔ 5واں باب، مزاروں ہاریوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جاگیردار زمیندار حکمرانوں کی نام نہاد کوششیں۔ 5.1 جاگیرداروں زمینداروں کی داخلی پالیسی۔ چوتھے باب میں ہم نے اپنے ملک کے مزاروں، کسانوں، ہاریوں اور ان کے علاوہ کھیت مزدوروں اور دیہاتی دستکاروں، کمیوں کی غربت، بدحالی، ناخواندگی، علاج معالجہ کی سہولتوں کے فقدان اور کسانوں ہاریوں کی نوجوان لڑکیوں اور ان کی بیویوں کی جاگیرداروں زمینداروں کے ہاتھوں بآبرو ریزی اور ان خواتین کی جنسی غلامی کی روایات بیان کی تھی، جس پر نہ صرف دردمند پاکستانی بلکہ یورپی دانشور بھی انگشت بدندہ ہیں کہ پاکستان جیسے زرخیز ملک میں یہاں کے مزارع اس ناگفتہ با حال میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس 5ویں باب میں ہم اپنے مزاروں کی بدحالی کی وجہ یعنی بٹائی کے اس قانون کی تفصیل بتائیں گے جو جاگیرداروں زمینداروں نے آزادی کے بعد بھی نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس قانون کو نئی آبپاشی زمینوں پر بھی مسلط کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم اپنے جاگیردار زمیندار حکمرانوں کی نام نہاد کوششوں کا بھی ذکر کریں گے جو انہوں نے آزادی سے اب تک مزاروں کی ناگفتہ با حالت کو بہتر بنانے کے لیے کی ہیں اور اپنی دوغلی پالیسی کو عیاں کیا ہے۔ بر صغیر ہند یعنی برٹش انڈیا کے آزاد ہونے سے پہلے ہی اس ملک کے ان علاقوں میں جو پاکستان کا حصہ بننے والے تھے، مجوزہ پاکستان کے ہونے والے جاگیردار زمیندار لیڈران کرام کو بخوبی احساس تھا کہ پاکستان کے عوام جاگیرداری زمینداری نظام میں پسے ہوئے ہیں، ناخواندہ ہیں، مفلوک الحال ہیں اور نہایت غربت و عسرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام لیڈروں نے، خواہ وہ عام سویلین کپڑے پہنے ہوئے تھے یا فوجی وردی اور تمغے سینے پر لگائے ہوئے تھے، انا نے حکومت سنبھالتے ہی ایسی کمیٹیاں قائم کی جن کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ مزاروں، ہاریوں اور کسانوں کی بہبود کے لیے زرعی اصلاحات کی سفارش کریں۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ جاگیردار زمیندار حکمران ان کمیٹیوں کو قائم کر رہے تھے اور دوسری طرف یہی جاگیردار زمیندار حکمران نئی آبپاشی زمینوں کو یعنی وہ زمینیں جو کل تک بنجر پڑی ہوئی تھیں اور اب دریا اور نہر کا پانی ملنے پر زیر کاشت آ گئی تھیں، ہاریوں اور کسانوں کو دینے کے بجائے آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ یہاں ہم صرف ایسی 2 شخصیات کا نام لیں گے جو دونوں فوجی افسر ہیں اور سندھ کی نئی آبپاش زمینوں پر وڈیرے بن گئے ہیں۔ ایک کا نام جنرل محمد ایوب ہے اور دوسرے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان ہیں۔ جنرل ایوب کا نام اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا صدر پاکستان ہے جس نے سندھ کی آبپاش زمینوں کو اپنے نام الاٹ کرایا اور پھر اپنی حکومت کی زرعی اصلاحات کا اعلان بھی کیا، جس کی تفصیل ہم 6 باب میں بیان کریں گے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کا نام اس لیے قابل توجہ ہے کہ موصوف نے بھی سندھ کی نئی آبپاش زمینوں کو اپنے نام الاٹ کرا لیا اور ایک سیاسی پارٹی تحریک استقلال قائم کر کے پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا یقین دلایا، بشرط یہ کہ عوام موصوف کی سیاسی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ اب 12 اکتوبر 1999 سے تحریک استقلال پارٹی پاکستان کے چوتھے ملٹری ڈکٹیٹر کے ہم نوالا و ہم پیالہ بن کر پاکستان پر جاگیرداری زمینداری نظام کے شکنجے کو اور زیادہ مضبوط بنا رہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس نئی مملکت کی نئی آبپاش زمینیں صرف انہی 2 فوجی افسروں کو الاٹ کی گئی ہیں یا صرف آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے افسروں کو الاٹ ہوئی ہیں۔ ہوا یوں کہ پاکستان بنتے ہی جتنے نئے آبپاشی منصوبوں پر کام ہوتا گیا، ان سے سیراب ہونے والی زمینیں ان 2 افسروں کے علاوہ بھی سرکاری افسروں، پولیس کے افسروں، آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے افسروں نے اپنے نام الاٹ کرا لیں۔ یہ سب کے سب غیر حاضر فیوڈل لارڈ تھے۔ اپنی تنخواہ، پینشن اور پرانی جاگیرداری زمینداری کی آمدنی کے علاوہ ان پر لوٹ کھسوٹ کے نئے راستے کھل گئے۔ مقامی جاگیردار بھی اس انتظام یعنی بندر بانٹ سے مطمئن تھے کہ عملاً نئی آبپاش زمینوں کا 1 ایکڑ بھی خود کاشت کسانوں کو نہیں دیا گیا، ورنہ ان پرانے جاگیرداروں زمینداروں کے ہاریوں اور مزاروں میں یہ بے چینی بڑھتی اور خود کاشت زمیندار بننے کی قدرتی امنگ کو تقویت پہنچتی۔ جو تھوڑی بہت زمینیں خود کاشت زمینداروں کو دی گئیں وہ کاغذوں تک ہی رہیں۔ پاکستان بننے سے پاکستان کے مزاروں اور ہاریوں کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، البتہ پاکستان کے جاگیردار زمیندار حکمران مطمئن تھے کہ جاگیرداری زمینداری نظام کے پرانے محافظوں انگریز حکمرانوں کے چلے جانے کے بعد اب ان کو نئے محافظ مل گئے تھے جو پرانے زمینداروں جاگیرداروں کے ساتھ مل کر اس فرسودہ نظام کو بچائیں گے اور کسانوں، مزاروں اور ہاریوں پر ان کی گرفت مضبوط تر کریں گے۔ یاد رہے کہ جتنی آبپاش زمینیں 1 کروڑ ایکڑ پاکستان کو 1947 میں برٹش انڈیا سے ملی تھیں،
اتنا ہی بنجر رقبہ پاکستان بننے کے بعد آبپاش کیا گیا جو فوجی اور پولیس کے افسروں یا دوسری با اثر شخصیات میں بانٹ دیا گیا۔ جاگیردار زمیندار حکمران کی نام نہاد کوششوں کی تفصیل بتانے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی 3 منظم مذہبی تنظیموں کا جاگیرداری زمینداری نظام پر موقف بیان کریں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان بنتے ہی ان منظم مذہبی تنظیموں کے لیڈروں نے پاکستانی عوام کو یہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ پاکستان اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان قائم کرنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے جد و جہد کی اور آزادی پاکستان کے اعلان ہی کے ساتھ لاکھوں انسانوں کا خون بہا۔ ان قتل ہونے والے میں بیشتر مسلمان کسان تھے، لیکن اس تاریخی حقیقت سے ہمارے مولویوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اب یہاں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ 14 اگست 1947 کو جو ملک ملا تھا، اس کا نام 10 سال بعد 23 مارچ 1957 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا۔ اس لیے اب ہمارا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہے، اور چونکہ اب یہ رواج ہو گیا ہے کہ ہم ہر مسئلہ کو اسلام کی ہدایت کی روشنی میں حل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بھی یہ معلوم کریں کہ کیا ہمارے ملک کی 3 منظم مذہبی تحریکیں ہمارے اس عظیم ترین مسئلے کو حل کرنے کی کوئی تجویز بھی پیش کرتی ہیں۔ اگر وہ جاگیرداری زمینداری سسٹم پر کوئی رائے رکھتی ہیں اور وہ اپنی ان تعلیمات کا پرچار کرتی ہیں تو وہ تعلیمات کیا ہیں؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ہم ان 3 مذہبی تحریکوں کے بانیوں اور مستند لیڈروں کے قلم سے لکھے گئے مقالوں اور کتابوں کا جو انہوں نے جاگیرداری زمینداری پر تحریر کی ہیں جائزہ لیتے ہیں۔ 5.2 3 مذہبی تنظیموں کا جاگیرداری زمینداری نظام پر موقف۔ جن 3 منظم مذہبی تنظیموں کا ذکر ہم کرنے چلے ہیں، ان کے بانیوں یا سربراہوں کے نام تاریخ وار یہ ہیں۔ نمبر 1، جماعت احمدیہ، جو مرزا غلام احمد نے 1899 میں اپنی جاگیر قادیان، ضلع گورداسپور، پنجاب، آج بھارت کا حصہ ہے، میں قائم کی۔ مرزا غلام احمد کے بیٹے اور جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تصنیف اسلام اور ملکیت زمین، جو 1950 میں لاہور میں شائع ہوئی۔ نمبر 2، جماعت اسلامی، جو مولانا ابوالعلا مودودی نے 1941 میں لاہور میں قائم کی۔ مولانا مودودی کا زمینداری جاگیرداری نظام پر منشور بنام مسئلہ ملکیت زمین 1950 میں پہلی بار شائع ہوا۔ نمبر 3، تحریک طلوع اسلام، جو غلام احمد پرویز نے 1940 میں نئی دہلی میں قائم کی۔ پرویز کا زمینداری جاگیرداری پر منشور اسلام کا معاشی نظام ربوبیت 1955 میں پہلی بار شائع ہوا، یعنی ہاری رپورٹ اور دولتانہ رپورٹ کے شائع ہونے کے 6 سال بعد۔ ان 3 مذہبی جماعتوں کے منشور قریباً نصف صدی پہلے شائع ہوئے تھے۔ ان تنظیموں کے موجودہ 2002 سربراہوں نے اس موقف سے کبھی اختلاف نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں مذہبی جماعتیں آج بھی جاگیرداری زمینداری نظام پر وہی موقف رکھتی ہیں جو ان کے لیڈروں نے آج سے نصف صدی پہلے نہایت صاف الفاظ میں متعین کیا تھا۔ یہ موقف کیا تھا؟ یہ محض اتفاق ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ضلع گورداسپور کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوئے 1899۔ علامہ پرویز بھی گورداسپور کے ایک دوسرے قصبہ بٹالہ میں پیدا ہوئے 1903، اور مولانا مودودی بھی 1937 میں حیدرآباد دکن سے ہجرت کر کے اسی ضلع کی تحصیل پٹھان کوٹ کے ایک گاؤں جمال پور میں مستقل سکونت اختیار کی۔ اس لحاظ سے ضلع گورداسپور کی آب و ہوا بہت زرخیز ثابت ہوئی۔ افسوس، 18 اگست 1947 کو برطانوی حکومت کے قائم کردہ باؤنڈری کمیشن، حد بندی کمیشن نے ضلع گورداسپور کو مسلم اکثریت کے باوجود بھارت کو دے دیا، اس لیے یہ علاقہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تاہم جماعت احمدیہ کا ہیڈر کوارٹر بدستور قادیان، بھارتی پنجاب میں ہے، اور اس جماعت کا ایک ضمنی ہیڈ کوارٹر ربوہ، پاکستانی پنجاب میں ہے۔ طلوع اسلام کا ہیڈ کوارٹر، جو ابتدا سے نئی دہلی میں تھا، 1942 کے بعد نئی دہلی سے لاہور منتقل ہو گیا۔ جماعت اسلامی عملاً اپنے آغاز سے لاہور میں قائم تھی۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جماعت اسلامی اور طلوع اسلام روز اول سے ہی جماعت احمدیہ کے مخالف رہے، یہاں تک کہ یہ اور دوسری جماعتیں 1974 میں جماعت احمدیہ کو پاکستان میں قانونی طور پر غیر مسلم قرار دلوانے میں کامیاب بھی ہو گئیں۔ اس تمہید کے بعد ہم ان 3 مذہبی تنظیموں کے جاگیرداری زمینداری نظام پر موقف کا جائزہ لیتے ہیں۔ 5.3
جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جاگیرداری زمینداری پر کتاب بنام اسلام اور ملکیت زمین۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنا منشور جس کا عنوان اسلام اور مسئلہ ملکیت زمین ہے اس کتابی صورت میں 1950 میں اردو زبان میں شائع کیا۔ مصنف صفحہ 11 پر لکھتے ہیں، مرکزی مسلم لیگ نے بھی ایک کمیٹی مقرر کی جس کی رپورٹ پر غور کرنے کے لیے پھر اس نے ایک اور سب کمیٹی مقرر کی اور اس سب کمیٹی کی رپورٹ پر مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے زمیندارہ اصلاح کے متعلق کچھ اصول تجویز کر کے صوبہ جاتی حکومتوں کو توجہ دلائی کہ ان اصولوں کو اپنے ملک میں جاری کرنے کی کوشش کریں۔ مسلم لیگ جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ زمینداری جاگیرداری کو جلد ختم کیا جائے، مگر ایک بات ایسی ہے جس کے متعلق خاموشی کو کوئی بھی جائز نہیں سمجھتا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر کوئی ایسی بات کہی جائے جو اسلام سے ثابت نہ ہو، اور اگر ایسا ہو تو پھر ہر مذہبی آدمی کا فرض ہے کہ وہ اس وقت اسلام کی تعلیم کو واضح کر دے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ نوٹ از مصنف، مسلم لیگ زرعی اصلاحات کمیٹی کی رپورٹ، دولتانہ رپورٹ اور ایم مسعود کی ہاری رپورٹ کا تفصیلی جائزہ اسی باب میں آگے چل کر پیش کیا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد کے صاحبزادے اور جماعت احمدیہ کے خلیفہ دوم نے اپنا اسلامی فریضہ ادا کرنے کے لیے قلم اٹھایا اور موقع کی نزاکت اور موضوع کی اہمیت کے پیش نظر جماعت احمدیہ کے اس منشور کو راتوں رات چھپوایا۔ اس کتاب کو لائبریریوں اور دکانوں میں رکھنے سے پہلے اس کو فردن فردن دستور سار اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے جملہ ممبروں کو پیش کیا گیا تاکہ جماعت احمدیہ کا موقف بااثر شخصیات پر واضح ہو جائے۔ مرزا بشیر الدین کی تصنیف اسلام اور ملکیت زمین کے 12 ابواب ہیں۔ پہلے باب کا عنوان ہے، اسلام نے ملکیت اشیاء کے متعلق کیا قانون مقرر کیے ہیں۔ خلیفہ صاحب اس باب کے شروع میں لکھتے ہیں، اصل ملکیت ہر چیز کی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، فردی ملکیت کو تسلیم فرمایا ہے، جیسا کہ خود فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے ہی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اگر فردی ملکیت مسلم نہیں تو کسی دوسرے شخص کو کسی شخص پر رزق میں جائز طور پر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں شخصی ملکیت ثابت کرنے کے بعد جماعت احمدیہ کے خلیفہ دوم نے دوسرا باب پیش کیا جس کا عنوان ہے، کیا زمین کو اسلام نے فرد واحد کی ملکیت ان معنوں میں قرار دیا ہے جن معنوں میں کہ دوسری چیزوں کی ملکیت ہوتی ہے؟ اس باب کے صرف 3 صفحات ہیں۔ شروع ہی میں موصوف لکھتے ہیں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو آیت اوپر لکھی گئی ہے اس میں زمین اور غیر زمین میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ تیسرے باب کا عنوان ہے، زمین کی ملکیت کو اسلام نے جن معنوں میں تسلیم کیا ہے ان کی روح سے وہ زمین کے مالک کو کیا حق دیتا ہے؟ جواب میں ہم یہ پڑھتے ہیں، خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی مختلف آیات سے زمینوں اور باغوں کی انفرادی ملکیت کا ثبوت ملتا ہے، احادیث بھی اس استدلال کی مؤید ہیں۔ چوتھا باب بہت پرزور ہے، اسلام نے زمین کی ملکیت کا حق کن کن اصولوں پر دیا ہے۔ اس باب کی ابتدا میں موصوف شروع کے 3 ابواب کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ بات ثابت کرنے کے بعد کہ اسلام میں زمین کی ملکیت جائز ہے اور زمینوں کے متعلق وہی قانون بنائے جا سکتے ہیں جو ان دوسری چیزوں کے متعلق بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد زمین کی ملکیت کے جواز کی 4 صورتیں گنوائی ہیں۔ اول ورثہ، دوم خرید، سوم ہبہ، چہارم کسی ایسی چیز پر جو لاوارث ہو قبضہ کرنا شریعت کی روح سے جائز ہے۔ 5ویں باب کا عنوان ہے، کیا جاگیرداری اسلام میں جائز ہے؟ جواب، جاگیرداری اور زمینداری میں فرق ہوتا ہے۔ زمینداری اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص زمین کا مالک ہوتا ہے اور حکومت یا پبلک کے حقوق کو پوری طرح ادا کرتا ہے، اور جاگیرداری اسے کہتے ہیں جس کے لیے حکومت یا پبلک کا حق کلی یا جزوی طور پر معاف ہو۔ غرض جاگیرداری سسٹم قطعاً اسلام کے خلاف ہے۔ جاگیرداری کو غیر اسلامی قرار دینے کے بعد خلیفہ صاحب زمینداری پر رائے زنی کرتے ہیں۔ چھٹا باب، کیا زمین کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی ملکیت بھی جاگیرداری کی طرح ممنوع ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اسلام میں زمین کے بڑے بڑے ٹکڑوں کا مالک ہونا بھی جائز ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا مالک ہونا بھی جائز ہے۔ 7واں باب، کیا زمین کو خود کاشت کرنا ضروری ہے یا اسے لگان پر بھی دیا جا سکتا ہے؟ نوٹ، خلیفہ صاحب کے نزدیک یہاں لگان سے مراد پٹا یا ٹھیکہ ہے۔ سرکاری لگان
لینڈ ریونیو نہیں ہے؟ اس اہم سوال کا جواب ملاحظہ ہو۔ اوپر کے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی شرع کی روح سے ایک شخص زمین کے بڑے ٹکڑے کا بھی مالک ہو سکتا ہے۔ کیا اسلام کی روح سے یہ جائز ہے کہ انسان اپنی زمین پر خود کاشت نہ کرے لیکن دوسروں سے کاشت کروا کے ان سے حصہ لے لے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ جائز ہے، اور خود رسول اللہ نے یہ کہا ہے۔ یہاں مطلب واضح ہو گیا، زمینداری نظام عین اسلامی اور جائز ہے۔ 8ویں باب میں بٹائی اور لگان یعنی پٹا دونوں کا ذکر ہے۔ ملاحظہ ہو 8واں باب، کیا زمین صرف بٹائی پر دی جا سکتی ہے یا لگان یعنی پٹا پر بھی دی جا سکتی ہے، اور کیا اس کے لیے کوئی حد بندی مقرر ہے؟ جماعت احمدیہ کے خلیفہ دوم لکھتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے بعد کہ اسلام میں بڑی بڑی زمینوں کی ملکیت بھی جائز ہے، اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس بڑی زمین ہو، چونکہ اسے وہ خود کاشت نہیں کر سکتا اور اسے لازماً زمین دوسروں کو دینی پڑے گی تاکہ وہ اس کی طرف سے کاشت کریں، اس کے لیے آیا اسلام نے کوئی قاعدہ مقرر کیا ہے یا مختلف طریقوں کو جائز قرار رکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی روح سے زمین کو کاشت پر دینے کی کئی جائز صورتیں پائی جاتی ہیں۔ اول، زمین کو بٹائی پر دینا، دوم، زمین کو لگان یعنی ٹھیکہ یا مقرر کرایہ پر دینا، سوم، زمین اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے مفت دینا۔ یہاں خلیفہ صاحب نے اپنا موقف صاف طور پر بیان کر دیا، یعنی بٹائی، ٹھیکہ، کرایہ سب جائز ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ زرعی اصلاحات جائز ہیں یا ناجائز، اس پر خلیفہ صاحب نے 9ویں باب میں روشنی ڈالی ہے۔ 9ویں باب کا عنوان ہے، کیا حکومت کسی کے مال پر جس میں زمین بھی شامل ہے جبراً قبضہ کر سکتی ہے؟ اس اہم سوال کا یہ جواب دیا گیا ہے۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ایک انسان اس قدر زمین کا مالک بھی ہو سکتا ہے جس کو وہ خود کاشت نہ کر سکتا ہو، اور مکاتا، پٹا، ٹھیکہ، کرایہ پر بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر حکومت وقت نوٹ از مصنف، ان دنوں مسلم لیگ کی حکومت تھی اور دولتانہ رپورٹ شائع ہو چکی تھی، مصلحت ملکی کے مطابق چاہے تو اس سے وہ زمین ضبط بھی کر سکتی ہے، لیکن درست نہیں اسلام کی روح سے۔ جماعت احمدیہ کے سربراہ نے زرعی اصلاحات کو غیر اسلامی اور ناجائز قرار دینا ہی کافی نہیں سمجھا، بلکہ زمینداری کو محفوظ رکھنے کے لیے 10واں باب بھی لکھنا ضروری سمجھا۔ 10واں باب، ان لوگوں کا جواب جن کے نزدیک بڑی زمینوں کی ملکیت یا زمینوں کا بٹائی پر دینا جائز نہیں، یا جن لوگوں کے نزدیک حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق زمینداروں سے زمین واپس لے لے۔ یہ نہایت اہم باب فتاوی، حدیثوں اور روایتوں سے بھرا پڑا ہے جو سب کی سب بٹائی، پٹا، ٹھیکہ اور زمینداری کے حق میں ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلیفہ دوم اس اہم باب کی منطق کو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں، یہ کہنا کہ زمین کا کسی ایک شخص کے پاس ہونا دوسرے افراد کو کمائی سے روکتا ہے، اس لیے اس بات کو روکنا چاہیے۔ نوٹ از مصنف، یہ ایم مسعود اور دولتانہ کی سفارشات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دونوں سفارشات چند مہینوں پہلے منظر عام پر آ گئی تھیں۔ اگر یہ استدلال درست ہے تو بڑی تجارت اور بڑی صنعت و حرفت اور بڑی تنخواہیں بھی سامان معیشت کو دوسرے لوگوں تک پہنچنے سے روکتی ہیں، بلکہ جتنی زمین ایک شخص کے پاس رہنے دینے کی تجویز کر رہے ہیں، اس کی آمد کو مد نظر رکھتے ہوئے تو معمولی تجارت اور معمولی صنعت و حرفت کی اجازت بھی کسی شخص کو نہیں دی جا سکتی۔ نوٹ، مرزا بشیر الدین محمود احمد کی یہ دلیل کہ اگر کوئی نظام زرعی زمین کی ملکیت کی حد مقرر کرے تو اس پر لازم ہے کہ ہر قسم کی ملکیت، کارخانوں، تجارت وغیرہ کی حد ملکیت بھی مقرر کرے، مولانا مودودی نے بھی پیش کی ہے، اور اس دلیل کے کھوکھلے پن کو ہم جلد ہی مولانا مودودی سے متعلق پیراگراف میں واضح کریں گے۔ 11ویں باب کا عنوان ہے، سندھ زمینداری کمیٹی اور مسلم لیگ کی زمیندارہ کمیٹیوں کی رپورٹوں کی بعض خامیوں پر عقلی بحث۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس باب میں اپنی دانست میں احمد مسعود کی حاری رپورٹ اور میاں ممتاز محمد دولتانہ کی تحریر کردہ مسلم لیگ زرعی اصلاحات کمیٹی کی رپورٹ کو تار تار کر دیا ہے، جو جماعت احمدیہ کے معتقدین اور جاگیرداری زمینداری نظام کے تمام حامیوں کے لیے یقیناً مسرت اور تقویت کا باعث ہوئی۔ آخری اور 12واں باب نہایت دلچسپ ہے۔ شروع کے 11 ابواب میں زمینداری، بٹائی، پٹا، ٹھیکہ کے نظام کو عین اسلامی اور جائز قرار دینے کے بعد اب مرزا صاحب براہ راست اس طبقے کی مدد کو آئے جو ان کے دل سے عزیز ہے۔ 12ویں باب کا عنوان ہے، کیا زمیندار کی موجودہ حالت تسلی بخش ہے؟ اگر نہیں تو اس کی اصلاح کے صحیح طریقے کیا ہیں؟ افسوس،
خلیفہ دوم نے ایک 13واں باب لکھنے کی زحمت نہیں فرمائی؟ اس 13ویں باب کا عنوان یہ ہونا چاہیے تھا: کیا مزاروں، ہاریوں اور کمیوں کی حالت تسلی بخش ہے؟ اگر نہیں تو اس کی اصلاح کے صحیح طریقے کیا ہیں؟ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ 13واں باب بھی لکھ دیتے تو پاکستان کے مزارہ، ہاری اور کمی ان کے شکر گزار ہوتے اور ان کا نام پاکستان کی تاریخ میں یقیناً سنہری حروف میں لکھا جاتا۔ ایم مسعود اور دولتانہ اس اہم سوال کا جواب دے کر پاکستان کی تاریخ میں اپنے لیے مستقل جگہ پیدا کر چکے تھے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا انتقال 1965 میں ہوا تو ان کے بیٹے مرزا ناصر احمد خلیفہ بنے اور جماعت احمدیہ کی قیادت سنبھالی۔ 1982 میں مرزا ناصر احمد کی وفات کے بعد ان کے بھائی مرزا طاہر احمد خلافت کی گدی پر بیٹھے اور موصوف 1984 سے لندن میں مقیم ہیں، لیکن اس عظیم مسئلہ پر انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ کیوں؟ شاید اس خاموشی کی یہ وجہ ہو کہ مرزا طاہر احمد خود ایک بہت بڑے زمیندار ہیں اور پنجاب میں جھنگ کی تحصیل چنیوٹ میں احمد نگر، طاہر آباد، ربوہ وغیرہ کی وسیع اراضی کے مالک ہیں۔ وہ کچھ زمینوں پر اپنے ملازمین سے کاشت کرواتے ہیں، کچھ اراضی کو ٹھیکہ پر دیتے ہیں اور ان کی کچھ زمینوں کو مزارع جوتتے ہیں۔ مرزا طاہر احمد کی اراضی پر پھلوں کے باغات، مچھلی فارم، پولٹری فارم اور ڈیری فارم بھی ہیں۔ اپنی اور اپنے مہمانوں کی موسمی رہائش اور پکنک اور تفریح کے لیے وسیع کوٹھیاں مع سوئمنگ پول بھی موجود ہیں۔ غرض خلیفہ صاحب کے لیے راوی عیش ہی عیش لکھتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے اس منشور کا جو شروع سے آخر تک زمینداری نظام کے حق میں ہے، جاگیرداری خلاف اسلام قرار دی گئی اور اس موذی نظام کو عین اسلامی اور حق بجا قرار دیتا ہے۔ جائزہ لینے کے بعد اب ہم جماعت اسلامی کے منشور کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ملک کی اس سب سے بڑی مذہبی جماعت کے لیڈر کا ملک کے سب سے بڑے مسئلے پر کیا موقف ہے۔ 5.4 جماعت اسلامی کے بانی اور امیر مولانا سید ابو العلا مودودی کی جاگیرداری زمینداری نظام پر کتاب منشور بنام مسئلہ ملکیت زمین۔ مولانا مودودی کی پہلی کتاب الجہاد فی الاسلام 1927 میں شائع ہوئی اور اس کے بعد تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا۔ ریاست حیدرآباد دکن کے شہر اورنگ آباد سے ایک رسالہ ترجمان القرآن بھی نکالنا شروع کیا۔ 1938 میں مولانا جمال پور نژد پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور پنجاب کے ایک زمیندار چودھری نیاز علی کی میزبانی قبول کر کے اورنگ آباد کو مستقل طور پر چھوڑ کر پٹھان کوٹ کے قریب گاؤں میں منتقل ہو گئے۔ 23 مارچ 1940 سے ہی مولانا نے مطالبہ پاکستان کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ 1941 میں لاہور میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھنے کے بعد مولانا نے پاکستان کی مخالفت کو اور تیز کر دیا۔ تاہم جب پاکستان بن گیا اور انگریزوں نے ضلع گورداسپور کو مسلمانوں کی اکثریت کے باوجود بھارت کو دے دیا تو مولانا مودودی اور ان کے جملہ ساتھی جان بچاتے ہوئے اسی ملک میں چلے آئے جس کے وجود میں آنے کی وہ مخالفت کرتے تھے۔ پھر بھی پاکستان میں مولانا مودودی کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ مولانا مودودی کو ریڈیو پاکستان لاہور سے تقریریں کرنے کا موقع بھی دیا گیا۔ ان دنوں پاکستان میں ٹیلی ویژن نہیں تھا۔ افسوس، پاکستان میں پناہ گزین ہو کر بھی مولانا مودودی نے پاکستان کے خلاف اپنا رویہ نہیں بدلا۔ مثال کے طور پر مولانا نے حکومت پاکستان کو غیر اسلامی قرار دے کر شہریوں کو اکسایا کہ وہ حکومت کو ٹیکس نہ دیں۔ مولانا نے جہاد کشمیر کو جہاد نہ مانا اور کشمیری مسلمانوں کی مزاحمت کے دوران جان دینے والے مسلمان شہداء کو حرام کی موت مرنے والا قرار دیا۔ مولانا مودودی کی عمر اس وقت 45 سال تھی۔ مولانا مودودی کی ان پاکستان دشمن کارروائیوں کے پیش نظر حکومت پاکستان نے مولانا مودودی کو اکتوبر 1948 میں مقدمہ چلائے بغیر ملتان جیل میں قید کر دیا اور 1.5 سال تک قید میں رکھا۔ مولانا مودودی مئی 1950 میں رہا ہوئے۔ جاگیرداروں زمینداروں کی جیل کی 1 کلاس کی تنہائی اور جیل کی 1 کلاس میں فراہم کردہ آسائشوں سے استفادہ کرتے ہوئے مولانا نے زمینداری جاگیرداری نظام پر اپنا منشور لکھا جس کا عنوان ملکیت زمین ہے۔ یہ تصنیف 29 جنوری 1950 کو ملتان جیل میں مکمل ہوئی۔ اس کا پہلا ایڈیشن اسی سال شائع ہوا اور پھر متعدد ایڈیشن بازار میں آئے۔ ہمارے پیش نظر اس کا تیسرا ایڈیشن جو مارچ 1969 میں شائع ہوا۔ اس کتاب کے دوسرے باب کا عنوان ہے زمین کی شخصی ملکیت از روئے قرآن۔ اس باب کی ابتدا میں ایک نامعلوم مضمون نگار سے سوال و جواب کا سلسلہ دہرایا گیا ہے جو مولانا مودودی نے 1934 میں ترجمان القرآن میں شروع کیا تھا۔ اس مصنف نے زرعی زمین کی شخصی ملکیت کو غیر اسلامی قرار دیا تھا۔ مولانا مودودی جواب میں لکھتے ہیں،
اب کیا جناب مصنف یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن نے شخصی ملکیت کا قاعدہ منسوخ کر کے کون سا دوسرا قاعدہ اس جگہ مقرر کیا؟ اور اگر قرآن کا منشا کوئی دوسرا قاعدہ مقرر کرنا ہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے شخصی ملکیت کے قدیم دستور کو کیوں برقرار رکھا اور خود لوگوں کو کیوں زمینیں عطا کیں؟ یہاں مولانا مودودی تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں یا دانستہ قائرین کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جزیرہ نما عرب میں زرعی زمینیں بہت کم تھیں، نتیجتاً زراعت کا پیشہ بہت محدود تھا۔ اب بھی حاجی اور زائرین جو مکہ، مدینہ، جدہ اور ان 3 شہروں کے اطراف سے گزرتے ہیں گواہ ہیں کہ چند نخلستان اور چند کھجوروں کے باغات کے علاوہ وہاں زرعی زمینیں موجود نہیں ہیں۔ اسلام کے گہوارہ جزیرہ نما عرب میں نہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں جن کے دامنوں میں دریا، ندی نالے ہوں، نہ ہی کسی ہمسایہ ملک کے دریا جزیرہ نما عرب میں داخل ہوتے ہیں۔ جس ملک میں دریا ہی نہ ہوں ان پر بند باندھ کر نہریں تعمیر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی زمینداری جاگیرداری نظام ممکن ہے۔ البتہ جب عربوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد چند زرخیز ملکوں کو اسلامی سلطنت میں شامل کرنا شروع کیا تو ان ملکوں کی زرعی زمینیں قبیلوں کی اجتماعی ملکیت میں دی گئیں۔ اسلام نے جاگیردار اور زمیندار پیدا نہیں کیے جو مزاروں کسانوں کی محنت سے تیار کی ہوئی فصل پر قابض ہو جائیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام، عراق اور مصر کی زرخیز زمینوں کو جاگیرداروں زمینداروں کے حوالے نہیں کیا گیا بلکہ حکومت کی اجتماعی ملکیت میں دیا گیا۔ ابتدا میں ہی جاگیرداری زمینداری نظام کو عین اسلامی قرار دینے کے بعد مولانا مودودی چوتھے باب میں اس عظیم ترین مسئلہ ملکیت زمین پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں جو 50 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس باب میں 13 مختلف اسلامی اکابرین اور اماموں سے منسوب روایات، توضیحات اور احکامات بیان کرنے کے بعد مولانا مودودی لکھتے ہیں: اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی۔ پھر آخر تنہا زرعی جائیداد میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس ایک معاملے میں شریعت کا یہ ملان ہو کہ آدمی کے حقوق ملکیت کو مقدار کے لحاظ سے محدود کر دیا جائے یا انتفاع کے مواقع سلب کر کے ایک حد خاص سے زائد ملکیت کو آدمی کے لیے عملاً بیکار کر دیا جائے؟ صفحہ 78۔ اگر مولانا مودودی کو زرعی جائیداد کی وہ خصوصیت معلوم نہ تھی جس کا موضوع مولانا کی کتاب مسئلہ ملکیت زمین ہے تو مولانا کسی ہائی اسکول کے ایک طالب علم سے پوچھ لیتے۔ قارئین کے لیے ہم یہاں لکھ رہے ہیں کہ وہ خصوصیت یہ ہے کہ جب تک مزاروں کسانوں کو خود کاشت زمیندار کا رتبہ نہیں ملتا، یعنی جب تک جاگیرداروں زمینداروں کی زرعی جائیداد کی ملکیت فقط 1 مربع 25 ایکڑ کی حد نہیں لگائی جاتی، اس وقت تک پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ نہ پاکستان میں نئے کارخانے لگ سکتے ہیں اور نہ موجودہ کارخانے جو اب بند پڑے ہیں دوبارہ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نوکریاں مل سکتی ہیں۔ آج کل عالم یہ ہے کہ بہت سے کارخانے یا تو بند پڑے ہیں یا اپنی گنجائش سے کم مقدار میں اشیاء پیدا کر رہے ہیں۔ نئے کارخانے نہیں لگ رہے ہیں، سرمایہ دار اپنا سرمایہ بیرون ملک لے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کارخانے کھول رہے ہیں۔ مہنگائی اور بیکاری آسمان تک پہنچ چکی ہے اور ہزار معاشی خرابیوں کے ساتھ ساتھ دہشت گردی بھی فروغ پا رہی ہے۔ بعض گمراہ بے روزگار نوجوان غلط طریقوں سے معاش حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چوری، ڈاکہ زنی، اغوا برائے تاوان اور اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں یا بے روزگاری کی انجمنیں بنا لیتے ہیں۔ بعض کمزور طبیعت رکھنے والے خودکشی کی راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جاگیرداری زمینداری نظام ختم ہو تو پاکستان کے 80% باشندوں یعنی مزاروں، حاریوں اور کسانوں میں قوت خرید پیدا ہو اور ان کو اتنی استطاعت ہو جائے کہ وہ کارخانوں کی مصنوعات خرید سکیں۔ نوجوان تعلیم یافتہ اور سند یافتہ ہنر مندوں، ڈاکٹروں، انجینئروں، ٹیچروں کی خدمات کا معاوضہ ادا کر سکیں۔ ان معاشی وجوہات کے پیش نظر زرعی زمین کی حد ملکیت ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں جاگیرداری زمینداری نظام کو ختم کرنا لازمی ہے اور ملک کے تمام کسانوں کو زمین کے مالک کا رتبہ دلانا ضروری ہے۔ کارخانوں کی ملکیت کی حد بندی سے پاکستان کے کسی طبقہ کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جاگیرداروں زمینداروں کی زمین کی ملکیت کی حد بندی سے ہم سب کو فائدہ ہوگا، خواہ مزارع ہوں یا نہ ہوں۔